ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا اور وہ ایک اچھا اور نیک بادشاہ تھا اور اپنی رعایا کے ساتھ نرمی سے پیش آتا۔ اس کی ایک ملکہ تھی، وہ بھی بہت اچھی تھی اور ان کا صرف ایک بیٹا تھا۔ پورا خاندان ہی ہنسی خوشی رہتا تھا کہ کچھ عرصہ بعد بادشاہ کو ایک لڑکی پسند آ گئی اور اس نے اس سے شادی کر لی۔ یہ وہ دور تھا جب بادشاہ کئی شادیاں کیا کرتے تھے، لیکن ملکہ کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ چنانچہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب اس نے محل چھوڑا تو شہزادہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا تھا، لیکن یہ بات ملکہ کو معلوم نہ تھی۔ وہ چلتی رہی، کئی دنوں تک چلتی رہی اور آخر کار اپنے ملک کی حدود سے باہر آ گئی اور ایک سنسان جگہ پر پہنچ گئی۔ شہزادہ بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ سے گزرا جہاں ندی بہہ رہی تھی۔ ملکہ کو اس بات کا اندازہ نہ ہوا، لیکن جب شہزادہ ندی کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ندی میں سنہری رنگ کی چھوٹی چھوٹی گیندیں بہہ رہی ہیں، جیسے کئی اشرفیاں ہوں، لیکن یہ بات شہزادے کو معلوم نہیں تھی۔ اس نے یہ گیندیں سمجھ کر کافی ساری اپنی جیب میں ڈال لیں اور چل دیا اور کافی دیر تک چلتا رہا۔ وہ ایک گیند پھینکتا اور اس کے پیچھے بھاگتا رہا، پھر اسی عمل کو دوبارہ کرتا۔ ایسے کرتے کرتے وہ اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا۔ جب ملکہ کو پتہ چلا کہ شہزادہ بھی اس کے پیچھے آ گیا ہے، تب تک اس کے پاس صرف ایک گیند باقی رہ گئی تھی۔ ملکہ نے شہزادے سے پوچھا، تم نے یہ گیندیں کہاں سے لیں؟ تو ملکہ کے بیٹے نے بتایا کہ جو پیچھے ندی بہہ رہی تھی اس سے اٹھائی تھیں۔ تو ملکہ نے دھیان دیا کہ یہ تو سونے کی اشرفی ہے، لیکن وہ ندی کو کافی پیچھے چھوڑ آئے تھے اور اب وہ چلتے چلتے کسی اور ملک میں آ چکے تھے، جہاں انہوں نے ایک صحرا میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ اور جب وہ صحرا کے مالک کے پاس گئے تو ٹھہرنے کے لیے صحرا کے مالک کو رقم دینا ضروری تھا، جو کہ ان کے پاس نہیں تھی۔ تو ان کے پاس جو سونے کی گیند تھی وہ صحرا کے مالک کو دے دی۔ وہ گیند صحرا کے مالک کو بہت پسند آئی، تو اس نے وہ گیند اپنے ملک کے بادشاہ کو تحفے میں بھیج دی۔ بادشاہ کو بھی وہ گیند بہت پسند آئی۔ کچھ دنوں تک بادشاہ کی تینوں بیٹیوں کی شادی تھی، تو بادشاہ چاہتا تھا کہ اس طرح کی اور بھی 2 گیندیں مل جائیں تو اپنی تینوں بیٹیوں کو ایک ایک تحفے میں دے دوں۔ تو اس نے صحرا کے مالک کی طرف پیغام بھجوایا کہ اسے اس طرح کی 2 گیندیں اور چاہیے۔ صحرا کے مالک نے بادشاہ کے پاس حاضر ہو کر کہا کہ اس کے پاس اور گیندیں نہیں ہیں۔ اس نے سارا ماجرا بادشاہ کو سنایا۔ میرے پاس ایک عورت آئی ہے جو صحرا میں ٹھہری ہے، یہ ایک گیند بھی اس نے ہی دی ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ شاید وہ ایسی گیندیں مل جائیں اور بھی۔ صحرا کا مالک ملکہ کے پاس گیا تو ملکہ نے بتایا کہ یہ گیند تو میرے بیٹے نے مجھے دی تھی، اور جب اس کے بیٹے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں ایسی 2 گیندیں اور لا سکتا ہوں، لیکن اس میں کافی وقت لگ جائے گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب تک میں واپس نہیں آتا آپ میری والدہ کی حفاظت کریں گے اور انہیں صحرا میں ہی ٹھہرنے دیں گے۔ تو صحرا کے مالک نے شرط قبول کر لی اور شہزادہ گیندوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد آخر کار شہزادہ ندی کے پاس پہنچ گیا۔ جب وہ گیندیں نکالنے لگا تو اس نے سوچا کیوں نہ اس بات کا پتہ چلایا جائے کہ یہ گیندیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو جس طرف سے گیندیں آ رہی تھیں وہ اس طرف چل پڑا۔
کافی سفر طے کرنے کے بعد اسے ایک کوٹھری نظر آئی۔ تو جب وہ اس کوٹھری کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کوٹھری کے ارد گرد کچھ بھی نہیں ہے اور اس کوٹھری سے سونے کی گیندیں نکلتی جا رہی ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ ہو نہ ہو کوٹھری میں کوئی راز تو ہے، لیکن جب وہ دروازے کے پاس آیا تو اس کو تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے وہ تالا توڑا اور اس نے دیکھا کہ کوٹھری کے اندر ایک بہت ہی پیاری شہزادی کو قید کیا ہوا ہے۔ اس کے جسم پر ایک زخم ہے جس سے خون بہہ رہا ہے۔ جیسے ہی خون کا قطرہ پانی میں گرتا ہے وہ اشرفی بن جاتا ہے۔ لڑکے نے شہزادی کے پاس جا کر اس کی مرہم پٹی کی تو شہزادی نے اسے سارا ماجرا بتا دیا کہ ایک جن نے مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہے، جو کہ روزانہ یہاں آتا ہے۔ وہ جن مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں ہمیشہ شادی سے انکار کرتی ہوں تو وہ بہت ظلم کرتا ہے۔ لڑکے نے شہزادی سے کہا کہ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ شہزادی نے بتایا وہ جن کسی بھی انسان کو کھا جاتا ہے، تو تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے اور تم کسی اور وقت پہ آنا۔ شہزادہ وہاں سے کسی جگہ پہ جا کر چھپ گیا۔ جن واپس آیا تو اسے انسان کی مہک محسوس ہوئی اور اس نے شہزادی سے پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تھا؟ شہزادی نے کہا نہیں، کوئی نہیں آیا تھا۔ شہزادی نے اچانک شادی کی حامی بھر لی کہ کہیں جن خوشبو سونگھ کر شہزادے کے پاس نہ پہنچ جائے۔ اب شہزادی نے ایک ترکیب لگائی۔ شہزادی نے جن سے کہا تم جلدی نہ مر جاؤ کیونکہ میں نے سن رکھا ہے جنوں کی زندگی بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ تو جن نے بتایا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں مار سکتا کیونکہ یہاں سے بہت دور مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد ایک میدان ہے جہاں صرف شیر ہی شیر ہوتے ہیں، اور پھر ایک ایسا میدان ہے جہاں صرف ہاتھی ہی ہاتھی ہوتے ہیں۔ اس کے آگے میدان میں جہاں بندر ہی بندر ہیں، پھر اس کے اندر ایک قبرستان ہے جس میں ایک درخت ہے۔ اس درخت پر ایک پنجرا ہے جس میں ایک طوطا ہے۔ اس کی حفاظت دو بڑے بڑے سانپ کر رہے ہیں اور اس طوطے میں میری جان ہے، اور جب تک وہ طوطا نہیں مرتا مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کر لوں گی، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی اس طوطے تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ جن مان گیا، اب اسے سزا بھی نہیں دیتا۔ جب جن چلا گیا شہزادہ شہزادی کے پاس آیا اور شہزادی نے لڑکے کو بتایا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جن کی جان کس چیز میں ہے۔ اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو اس طوطے کو مار دو، تو پھر ہی میں آزاد ہو سکتی ہوں۔ شہزادہ مان گیا۔ شہزادہ ضروری سامان ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں وہ سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک درویش آتا ہے جو اسے ایک انگوٹھی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی بننا چاہو اس انگوٹھی کی مدد سے بن سکتے ہو۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھی، تو اس نے انگوٹھی سے کہا کہ مجھے ایک بہت بڑی مکھی بنا دو تاکہ میں اڑ کر یہ سفر طے کر لوں اور ان میدانوں کو پار کر لوں۔ انگوٹھی نے اسے ایک بڑی مکھی بنا دیا اور وہ اڑتا شیروں کے میدان تک پہنچ گیا، اور پھر اس طرح اس ہاتھیوں والا میدان بھی طے کرنے کے بعد جب وہ بندروں والے میدان میں پہنچا تو اس نے ایک بندر کی شکل اختیار کر لی۔ انگوٹھی کی مدد سے وہ اب اس کے پاس صرف 7 دن باقی رہ گئے تھے۔ بندروں کا میدان طے کرنے میں اسے 2 دن لگے اور اب وہ قبرستان تک پہنچ گیا، اور اب شہزادہ اپنی اصلی حالت میں تھا اور اس درخت کی طرف بڑھنے لگا جس پر پنجرا تھا۔ اس نے دیکھا کہ 2 بڑے بڑے سانپ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس نے دونوں سانپوں کو تیر مار دیا اور اب اس نے پنجرے کو میدان میں رکھ کر طوطے کو تیر سے مار دیا۔ تو جیسے ہی طوطے کو تیر لگتا ہے جن کے چیخنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں
اور تھوڑی دیر بعد جن مر جاتا ہے۔ دراصل جو راستے میں بنائے گئے شیروں اور ہاتھیوں اور بندروں کے میدان تھے وہ بھی جن کے اپنے بنائے ہوئے تھے، اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی وہ میدان بھی غائب ہو گئے۔ اس نے واپسی کا سفر ایک ہی دن میں طے کر لیا۔ واپس آ کر دیکھا کہ شہزادی کے زخم بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، اور اب دونوں شہزادی کے باپ کے سلطنت کی طرف گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ جب واپس پہنچ کر شہزادی نے سارا واقعہ بیان کیا تو بادشاہ شہزادے سے بہت متاثر ہوا اور اپنی بیٹی کی شادی شہزادے کے ساتھ کرنے کا اعلان کر دیا۔ تھوڑا عرصہ وہاں رہنے کے بعد انہوں نے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی تھی۔ جب وہ واپس پہنچے تو شہزادے نے سارا واقعہ شہزادی کو سنایا اور اسے بتایا کہ میں اشرفیاں لینے کے لیے ندی کی طرف نکلا تھا، تو شہزادی کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ شہزادی نے اپنے جسم سے خون کے 2 قطرے بہائے اور وہ اشرفیاں بن گئے، اور وہ دونوں اشرفیاں لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ دونوں سونے کی گیندیں اور دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور شہزادے اور شہزادی کو اپنی بیٹیوں کی شادی میں بھی دعوت دے دی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ لڑکا اصلی میں ایک شہزادہ ہے تو بادشاہ نے اسے اپنے محل میں رہنے کو کہا۔ کچھ عرصے کے بعد شہزادے نے اپنی ماں سے کہا کہ اب ہمیں واپس اپنے ملک جانا چاہیے۔ ملکہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے بیٹے کی خاطر مان جاتی ہے اور واپس اپنے ملک آ جاتے ہیں۔ جب تینوں شہزادہ، شہزادی اور ملکہ اپنے محل میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ ملکہ کی یاد میں رو رو کر بیمار ہو چکا تھا، اور جب شہزادی نے بادشاہ سے شادی کی تھی تو وہ بادشاہ کو چھوڑ کر جا چکی تھی، کیونکہ بادشاہ سے پیار نہیں کرتا تھا۔ اسے ملکہ کی یاد آتی تھی۔ ملکہ بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر اسے معاف کر دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ چند ہی دنوں میں بادشاہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور پورا خاندان خوشی خوشی رہنے لگ جاتا ہے۔